بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معالجین، لاکھ رحمتیں ہوں نظر حسین قریشی کی قبر انور پہ، جنہوں نے طبیبوں کو وہ علمی بصیرت عطا فرمائی جس سے روح صابر کو سکون ملا۔ نظر حسین قریشی خوشاب کی سرزمین پہ پیدا ہوئے اور آخری ایام بھی خوشاب کی سرزمین پہ ہی گزارے۔ طبیہ کالج کے اسٹوڈنٹس اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے جو سوال ان کے دماغ میں آتا انہیں کھلے دل سے کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اور نظر حسین قریشی صاحب ایسے جواب دیتے جو آج کا کمپیوٹر بھی نہیں دے سکتا۔ ایک دن پاؤں کے تلووں پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت سندھ کی سرزمین پہ تھا تو ایک ڈاکو آیا اور اس نے میری جلائی ہوئی آگ کو تاپنے کے لیے اپنے دونوں پاؤں آگ کے اوپر رکھ دیے اور تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا، اور اس کے بعد آگ سے اتر کے چلا گیا۔ نہ اس نے مجھے سلام کیا اور نہ مجھے کچھ اور کہا، بس آگ تاپ کے وہ چلا گیا۔ میں دیکھ کے یہ اندازہ کر رہا تھا کہ یہ کوئی ولی ہے یا کیا ہے جو آگ کے اوپر کھڑا رہا ہے اور اسے آگ نے کچھ احساس تک نہیں دلایا۔ انہوں نے کہا جی یہ ولی، جو لوگ پاس تھے ادھر ارد گرد، انہوں نے کہا یہ ولی نہیں ہے، یہ زمانے کا ڈاکو ہے، یہ ننگے پاؤں چلتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کے سامنے ٹھہرتا نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ آگ تاپنے کے لیے آگ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور جب اس کے پاؤں تھوڑے سے گرم ہو جاتے ہیں تو یہ آگے چلا جاتا ہے۔ اس سوال اٹھنے کی وجہ سے جب ہم بچے تھے تو اپنے سوال بھی کیے کہ سر پاؤں کے تلوے تو جل جانے چاہیے تھے، یہ ہوا تو اس میں کیا کیا نقصانات یا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو قریشی صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو سختی پاؤں کے تلووں میں آ گئی اس نے اس کی احساسیت ختم کر دی۔ اب یہ اپنے پاؤں آگ کے اوپر رکھتا ہے تو اپنے پاؤں تپا لیتا ہے، اور اگر یہ نازک ہوتے تو یہ جل جاتے۔ پاؤں کے پوروں میں جہاں پاؤں کے پورے شروع ہوتے ہیں، ابتدائی انگلی جو ہوتی ہے اس کے اندر دماغ کو روشن کرنے کی، آنکھوں کو قوت بصارت عطا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر اسے دبایا جائے تو آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ ہم اس کا تجربہ تو نہ کر سکے، آج جا کے اس علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا علم ہم نے کھو دیا ہے۔ اس کے بعد ویڈیو میں ایک تصویر دیکھی گئی جس کے اوپر پاؤں کے نشان موجود تھے اور اس کی پوری تھراپی لکھی ہوئی تھی۔ کتاب تو ابھی تک ہمارے ہتھے نہیں چڑھی کہ ہم اسے کما کو ہو پورا فائدہ اٹھا سکیں، بہرحال اسے دیکھ کے ہم نے چند ایک تجربے کیے۔ پاؤں کے کچھ حصے یعنی اس تکلیف کی صورت میں دبانے سے بے تحاشا فائدہ اٹھایا۔ پاؤں کی انگلیاں دبانے سے قوت بصارت میں خاصا نمایاں فرق پڑتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ،
سورۃ الحدید کی یہ آیت ہے۔ اس کو پڑھنے سے بھی آنکھوں کی قوت بصارت بڑھ جاتی ہے۔ اور مفتی علی اکبر سلمانی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کی اتنی عمر ہو چکی ہے اور ابھی تک آپ کی نظر 6/6 ہے، آپ باریک اخبار اور تفسیر کو بڑی روانی سے پڑھتے ہیں، تو ہم جیسے بچوں کی نظریں اب کمزور ہو چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد 12 دفعہ یا نورو یا نورو یا نورو کا ذکر کرتا ہوں اور آنکھوں پہ پھونک دیتا ہوں، جس سے رب کائنات نے میری نظر قائم رکھی ہوئی ہے۔ روحانی اور جسمانی طریقوں سے نظر قائم رکھنے کا یہ فارمولہ آپ بھی نوٹ فرما لیں اور اس سے مستفید ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔